اسی طرح کچھ لوگ انہوں نے پیغمبر کی محبت میں اور اولیاء کی محبت میں غلو کیا، پیغمبر کے ساتھ اتنی محبت کی کہ اس کو عالم الغیب مان لیا اور اس کو قادر مطلق مان لیا اور ہر جگہ حاضر ناظر مان لیا، اور پیغمبر کے ساتھ ایسی محبت کی کہ یا رسول اللہ مدد، ان سے مدد مانگتے ہیں جو بریلوی حضرات ہیں، اور اولیاء کے ساتھ اتنی محبت کی کہ بس ان کی اوٹ پٹانگ کی کرامات بھی بیان کرنے لگے، اور اولیاء سے بھی مدد مانگنے لگے اور ان کو قبروں کے سجدہ کرنے لگے۔ تو قبروں کو سجدہ کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے محبت کی، عبادت کے طور پر اگر کوئی قبر کو سجدہ کرتا ہے یا کسی مخلوق کو سجدہ کرتا ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا بالاتفاق۔ کسی دین میں کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی تعظیم کے طور پر سجدہ کرتا ہے تو تعظیم کے طور پر سجدہ اسلام سے پہلے تو جائز تھا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ ہماری شریعت میں وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ علامہ نووی نے الروضہ میں لکھا ہے، علامہ ابن حجر حیثمی نے الزواجر میں لکھا ہے، اور اسی طرح کے بڑے بڑے اکابر علماء نے، ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ تعظیمی سجدہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ عبادت کا سجدہ کفر ہے، تعظیمی سجدہ حرام اور ناجائز ہے۔ فتاوی ہندی اور فتاوی شامیہ میں بھی لکھا ہے۔ لیکن علامہ سرخسی، ابو جعفر اندوانی اور فتاوی ظہیریہ والے یہ فرماتے ہیں کہ عبادت کا سجدہ تو کفر ہے ہی کفر ہے غیر اللہ کو، لیکن اگر کوئی غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے وہ بھی کافر و مشرک ہو جائے گا، فاسق فاجر نہیں ہوگا، گناہ نہیں ملے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ احمد رضا خان بریلوی جو فرقہ بریلویہ کے بانی ہیں، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، کہ غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ پھر بھی بریلوی حضرات جو ہے اولیاء کی محبت میں ان کے مزارات پر جا کر وہ سجدے کرتے رہتے ہیں، اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر آپ جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ سب دین میں غلو ہے، حد کراس کرنا ہے، اور شریعت سے ناواقفی ہے، جہالت ہے، شریعت سے دوری ہے۔ اسی طرح ان کے خلاف ایک اور فرقہ وجود میں آیا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اہل حدیث نے کرامات کا بھی انکار کر دیا، اولیاء کا بھی انکار کر دیا، فقہاء اور مجتہدین کا بھی انکار کر دیا، اور صحابہ تک کا انکار کر دیا، اور کہا کہ ہم تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے پابند ہیں، اللہ اور پیغمبر کی اطاعت ضروری ہے، اس کے علاوہ سب گمراہی ہے، فرقواریت ہے۔ اور اس میں انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول میں حد کراس کر دیا، جو حد شریعت نے بتائی تھی اس سے بھی زیادہ آگے چلے گئی۔